اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم سامعین، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے قرآنی دلائل کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے کا یہ چوتھا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس میں ہم غیبت امام علیہ السلام کی تعویل یا تفسیر بیان کرنے والی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور آگے بھی اسی طرح سے گفتگو کو بڑھا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آیات قرآن میں ایسے اشارات موجود ہیں کہ جن کی تفسیر یا تعویل سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ قابل اثبات ہے۔ سب سے پہلی آیت کہ جو اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور اس کی تیسری آیت ارشاد خداوندی ہو رہا ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر صاحبان ایمان کی علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومنین کون لوگ ہیں۔ صاحبان تقوی کی علامات کو بیان کیا گیا۔ صاحبان تقوی متقین ایسے افراد ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگرچہ اس آیت کے لفظ ایمان بالغیب کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ان اقوال کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، بس صرف اتنا بیان کرنا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں کہ ایمان بالغیب، بہرحال اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں تو شیعہ روایات اور اہل سنت کی روایات میں ایمان بالغیب کے مختلف مصادیق بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ یحییٰ بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا کہ الف لام میم الذین یؤمنون بالغیب اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المتقون، یعنی صاحبان تقوی جو ہیں وہ کون ہیں؟ ھدی للمتقین کی جو نشانی بیان کی ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے۔
تو یہ متقون کون ہے؟ متقین کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ المتقون شیعۃ علی والغائب فهو الحجۃ الغائب۔ متقین سے مراد شیعان علی ہیں، اور غیب پر ایمان سے مراد حضرت بقیت اللہ العظم ہیں جو غائب ہو جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس روایت کی روشنی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ صاحبان تقوی جو ہیں وہ شیعان علی علیہ السلام ہیں، اور غیبت سے مراد، غائب سے مراد خود امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ اور یہ روایت کتاب کمال الدین، شیخ صدوق کی کتاب، مشہور و معروف کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے جلد نمبر 2 باب نمبر 33 کی حدیث نمبر 19 یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں تو تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، حاشمیہ بہرانی کی یہ تفسیر مشہور و معروف ہے البرہان، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 125 پر ہے، اور اسی طرح سے تفسیر نور الثقلین ہویزی، ان کی یہ تفسیر ہے، اس کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 131 پر ہے، اور اسی طرح سے المحجہ کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 16 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو بس اس کے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ متقین جو ہے وہ شیعان علی علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اب اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ دیکھیں فریقین کی روایات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں آپس میں کہ جو غیب کا مصداق انہوں نے بیان کیا ہے، بلکہ روایات کی 2 قسمیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ایک عمومی مصداق کو بیان کیا ہے، غیب سے مطلق طور پہ بیان کیا گیا ہر وہ چیز کے جو غائب ہو ہماری نظروں سے، اور پس اس میں پہلی قسم کی جو روایات ہیں وہ مصداق کو بیان کر رہی ہیں، ان کے عام مصداق کو بیان کرتی ہیں، جبکہ دوسری قسم جو ہے روایات کی وہ خاص مصداق کو بیان کر رہی ہیں۔ لیکن چونکہ مہدویت کے سلسلے میں فریقین کی روایات میں ذکر ہوا ہے کہ نبی کریم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی ہے، لہذا اس سے مہدی موعود کو غیب کا ایک مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں کہ جناب علامہ قندوزی نے ینابیع المودہ جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی ایک روایت نقل کی ہے جو شیعہ دعوے کو ثابت کرتی ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے۔ بس عزیزان محترم یہ پہلی روایت ہے۔ اگر اب ہم آپ کے سامنے، یہ پہلی آیت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں غیب سے مراد امام زمان علیہ السلام کی غیبت مراد ہے، اور اب ہم آپ کی خدمت میں دوسری آیت پیش کریں۔ توجہ فرمائیے، سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 28 آیت، اس میں ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی و سرپرست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، واضح طور پہ اس میں کہا ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پس اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا ویحذرکم اللہ نفسا، اگر تمہیں ان سے خوف ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے۔
یحذرکم اللہ نفسا وإلی اللہ المصیر، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں عمار صحاباتی سے ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے عزیزان محترم، جس میں غیبت امام عصر علیہ السلام عصر غیبت میں تقیے کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ توجہ کیجیے گا، زمانے غیبت میں عمار صحاباتی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا ایما افضل العبادت فی السر مع الامام منکم المستطر فی دولت الباطل او العبادت فی ظہور الحق و دولتہ مع الامام الظاہر، ان دونوں میں کون سی عبادت بہتر ہے؟ حکومت باطل کے زمانے میں آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے امام غائب کے ساتھ پوشیدہ عبادت انجام دینا، یا حکومت حق میں امام ظاہر کے ساتھ آشکار عبادت انجام دینا؟ حضرت نے فرمایا اے عمار، الصدقۃ فی السر واللہ افضل من الصدقۃ فی علانیہ وکذالک واللہ عبادتکم فی السر مع امامکم المستطاع فی دولت الباطل، خدا کی قسم پوشیدہ صدقہ آشکار صدقے سے بہتر ہے، اسی طرح بخدا باطل حکومت کے دور میں غائب امام کے ساتھ تمہاری پوشیدہ عبادت اس سے افضل و بہتر ہے جو برحق حکومت کے زمانے میں ظاہر و آشکار برحق امام کے ساتھ آشکار طور پر انجام دی جائے۔ باطل حکومت میں خوف کے عالم میں عبادت برحق حکومت میں آسائش کے ساتھ عبادت کے برابر نہیں ہے۔ یہ روایت غیبت امام عصر علیہ السلام پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اس میں عصر غیبت میں تقیے اور صدقہ دینے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہاں پر تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں، تیسری آیت سورہ لقمان، قرآن مجید کا 31واں سورہ اور اس کی 20ویں آیت ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ توجہ فرمائیے گا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم ذرا اس آیت پر، کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے خاص خصوصیت کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیں اس مندرجہ بالا آیت میں کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، خالق کائنات لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی بے شمار نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کیا تم لوگ زمین و آسمان اور کائنات کے حیرت انگیز نظام کو نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے کس طرح اس کائنات اور اس کے نظام کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم لوگ اس نظام تخلیق سے بہرہ مند ہو کر اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کر کے حد کمال تک پہنچ سکو۔ خداوند عالم نے
اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمی نہیں کی ہے۔ اس نے تمہیں تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ نعمت کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو انسان کی طبع و وجود کے ساتھ سازگار ہو۔ خدا کی طرف سے عطا ہونے والی نعمتیں ظاہری بھی ہیں جنہیں انسان بآسانی محسوس کر سکتا ہے۔ مثلا نعمتوں سے نوازا ہے۔ مثلا کہ خدا نے کون سی نعمتوں سے نوازا؟ اعضائے بدن، سلامتی اور رزق پاک طیب و طاہر، اور اس نے انسان کو باطنی شعور، ارادہ اور عقل جیسی باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور باطنی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ ہرچند لطف الہی نہایت روشن اور غیر قابل انکار ہے عزیزان محترم، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ناحق حق کے مد مقابل محض آرائی شروع کر دیتے ہیں اور بغیر علم و دانش کے حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ علم و عقل، حقائق، الہامات الہی اور کتب آسمانی پر تکیہ کیے بغیر ناقابل اعتماد دلائل کا سہارا لے کر حقیقت و واقعیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں عزیزان محترم، روایات اہل بیت پر کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے نعمت ظاہر و باطن کے مصادیق میں سے ایک مصداق امام ظاہر اور امام غائب کو بیان کیا گیا ہے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ روایات کا جائزہ لیں تو نعمت ظاہر اور نعمت غائب، امام ظاہر اور امام غائب کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ محمد بن زیاد ازدی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اس کلام خدا کے بارے میں سوال کیا، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ظاہری نعمت سے مراد امام ظاہر اور باطنی نعمت سے مراد امام غائب ہیں۔ میں نے عرض کیا مولا، کیا ائمہ معصومین میں سے کوئی امام غیبت اختیار کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ خود لوگوں کی نظروں سے غائب ہوگا مگر اس کا ذکر مومنین کے قلوب میں رہے گا، وہ ہم میں سے 12ویں امام ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، امام علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ہر مشکل کو آسان اور ہر سختی کو سہل کر دے گا۔ ان کے لیے زمین کے خزانے آشکار ہوں گے، ہر فاصلہ قربت میں تبدیل ہو جائے گا، ہر جابر ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا اور تمام شیاطین ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس روایت کو ملاحظہ کریں کہ تو یہ روایت کمال الدین جلد نمبر 2 باب نمبر 34 اور حدیث نمبر 6 ہے۔ اب آپ دیکھیں اس مذکورہ آیت سے مختلف نکات آپ اخذ کر سکتے ہیں اس روایت کی روشنی میں، جن میں سے ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں صرف بعض نکات پیش کر رہے ہیں جنہیں آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ نعمت وہ چیز ہے جو انسان کی سرشت کے موافق ہو اور کمال تک پہنچنے میں اس کی مددگار ہو۔ امام غائب کو نعمت باطن سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کی غیبت کی وجہ سے لوگوں کو بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے کمال میں خاص طور پر اثر انداز ہے کہ جسے انسانوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے، مثلا خاص امتحان اور فراواں اجر و پاداش وغیرہ۔ اسی طرح سے نقطہ نمبر 2 آپ ملاحظہ فرمائیں، خداوند عالم نے بہترین نظام تخلیق کیا ہے اور انسانوں پر نعمت امامت کو تمام کیا، لیکن اس عظیم نعمت سے استفادہ خود انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ وہ اس نعمت سے بہرہ مند ہونے پر مجبور نہ ہو بلکہ خود مختار ہونا چاہیے۔
نمبر 3، امام غائب نعمت ہے، لہذا اس سے بہرہ مند ہونا ممکن ہونا چاہیے۔ البتہ مومن کے لیے غیبت امام کا مطلب دل سے غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ فقط نگاہوں سے غائب ہونا ہے۔ لہذا ہر وقت مومن کے دل میں امام کی یاد زندہ و تابندہ رہتی ہے، اور یہی امر اس کی بالیدگی اور رشد و کمال کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، امام خدائے متعال کی کامل نعمت ہے، بس اس کا ظہور و غیبت لوگوں کی مدد کرنے اور بہرہ مند ہونے میں کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار، حتیٰ کہ خود امام زمان علیہ السلام نے امام غائب کو پس ابر سورج سے تشبیہ دی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ چوتھی آیت یہاں پر اس سلسلے میں پیش کی جا رہی ہے، سورہ ملک، قرآن مجید کا 67 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 30۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا حال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ اب یہاں پر توجہ فرمائیے، اس آیت میں اس کی تعویل بھی امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آیت کریمہ میں جو لفظ موجود ہے ارائیتم، حمزہ استفہام اور پھر اس کے بعد فعل رأیتم، یہ دو لفظوں سے مرکب ہے جو اخبرونی، مجھے خبر دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 30 سے زائد بار یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے، 30 بار، 30 ٹائمز۔ یہ ترکیب ایسے موارد میں استعمال ہوتی ہے جہاں نہایت غور و فکر اور مخاطبین کی توجہ کو ابھارا گیا ہو۔ توجہ کیجئے، بس مخاطبین کی توجہ کو ابھارنے کے لیے پروردگار عالم آیت کو اس انداز سے شروع کرتا ہے کہ ارائیتم کا لفظ استعمال کرتا ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہے۔ لفظ من ماء معین، معین کا لفظ جو ہے یہاں پر میم عین نون سے، یہ بروزن معن، بروزن تعن کے وزن پر ہے، معن اس کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے جاری پانی، جاری پانی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ عین سے لیا گیا ہے، معین، اور اس کی میم جو ہے وہ یہاں پہ زائدہ ہے، معین عین ہے بس اس میں، جس کے معنی ظاہر و نمایاں کے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے معین کو اس پانی کے معنی میں لیا ہے جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اگرچہ وہ جاری نہ ہو۔ عزیزان محترم، اگر آپ سائنٹیفک طور پر زمین کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ زمین دو قسم کے مختلف قشروں سے بنی ہوئی ہے، یعنی دو مختلف قسم کی تہہ پائی جاتی ہیں اس میں۔ نفوذ پذیر قشر، نفوذ پذیر قشر یعنی جو پانی کو اپنے اندر لے جاتا ہے، یعنی جس کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، ایسی تہہ، اور اس کے نیچے نفوذ ناپذیر قشر ہے، یعنی وہ ٹپ کی مانند ہے کہ اس میں پانی پھر جذب نہیں ہوتا، جو پانی کو وہیں پر محفوظ رکھتا ہے۔ تمام چشمے، کنویں، ندی نالے اسی خاص ترکیب کی برکت سے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ اگر تمام روئے زمین زیادہ گہرائیوں تک نفوذ پذیر قشر ہوتی تو پانی اتنا نیچے چلا جاتا کہ ہرگز اس تک رسائی نہ ہوتی۔ اگر وہ ساری کی ساری نفوذ ناپذیر ہوتی تب بھی ہمارے لیے مشکل ہوتی، تو روئے زمین کے تمام پانی اس کے اوپر ہی کھڑے رہتے اور دلدل اور کیچڑ میں تبدیل ہو جاتے، یا جلدی سمندروں میں جا پڑتے، اور اس طرح سے پانی کے زیر زمین ذخیرے ہاتھ سے نکل جاتے، ہمیں پینے کا پانی کہاں سے میسر ہوتا۔
تو آپ دیکھیں یہ زمین کی خاصیت ہے، پروردگار عالم نے زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بھی بنایا ہے اور گویا ہمارے لیے ایک واٹر ٹینک کے طور پر استعمال کیا پروردگار عالم نے، کہ ہمارے لیے یہ پانی کا ذخیرہ کرتی ہے جو ہمیں میٹھا پانی پینے کے لیے نصیب ہوتا ہے۔ یہ پانی کی زمین کی خاصیتوں میں سے یہ خاصیت ہے۔ یہ خداوند عالم کی عام رحمت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ جس سے انسان کی موت و حیات شدت کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا اگرچہ آیت کریمہ ظاہری طور پر انسانی زندگی میں جاری پانی کی اہمیت ہی سے مربوط ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچنے والی متعدد روایات میں وجود حضرت مہدی علیہ السلام کو جاری پانی کا مصداق قرار دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ اہم نکتہ ہے کہ روایات معصومین علیہ السلام میں، اور ایک روایت نہیں متعدد روایات ہیں، وجود امام زمانہ علیہ السلام کو جاری پانی کا مصداق قرار دیا ہے۔ معتبر روایی منابع میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ روایت ملاحظہ فرمائیں، یہ آیت امام قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا امام تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے اور تم کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں چلے گئے تو کون تمہارے لیے امام ظاہر کو بھیجے گا جو آسمانوں اور زمین کی خبریں اور خدا کے حلال و حرام کو تمہارے لیے بیان کرے؟ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم اس کی تعویل ابھی تک نہیں آئی ہے اور بالآخر یہ آ کر رہے گی۔ یہ روایت کتاب کمال الدین جلد نمبر 1 باب نمبر 32 اور حدیث نمبر 3 ہے۔ یہ اسی طرح سے کتاب الکافی میں بھی موجود ہے، کتاب الحجہ میں باب در امر غیبت حدیث نمبر 14۔ اسی طرح سے کتاب مشہور و معروف کتاب الغیبہ، غیبت نعمانی جو کے نام سے مشہور ہے، اس کے 10ویں باب میں حدیث نمبر 17 ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کو باطنی نعمت اور اس پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الغیبہ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے تفسیر علی بن ابراہیم قومی اور تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ روایت درج ہے۔ آپ ذرا تدبر کریں اس روایت کے اوپر، اگر تدبر سے کام لیں تو ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ماء کہ یعنی جسے پانی کہتے ہیں، یعنی پانی کو جو انسان کی مادی زندگی کا سرچشمہ ہے، وجود امام زمانہ علیہ السلام سے جو کہ انسانی معاشرے کی حیات معنوی کا سبب ہے، دونوں میں بڑی شباہت پائی جاتی ہے۔ ایک ظاہری زندگی کے لیے مایہ حیات ہے تو دوسرا معنوی زندگی کے لیے مایہ حیات ہے۔ اس طرح سے تفسیر کرنا ایک بالکل مناسب، قابل فہم اور قابل قبول امر ہے۔ انسانی معاشرے میں امام کے وجود کی مثال پانی جیسی ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان اور بھی مختلف شباہتیں پائی جاتی ہیں اگر آپ اس پر توجہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں پانی کو تمام زندہ موجودات کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، سورہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ آیت نمبر 30۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ اللہ مولانا فرمان صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ امامت حضرت مہدی علیہ السلام بھی انسان کی فکری و معنوی زندگی کا سرچشمہ، یہ بات ذہن میں رہے، پانی کی طرح، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
مولا کا ارشاد ہے جب ہمارا قائم قیام کرے گا، اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد، قیام کرے گا جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو اللہ اپنے بندوں پر اپنا دست کرم قرار دے گا، اور اس طرح وہ ان کی عقلوں کو یکجا کر دے گا اور ان کے فہم و فراست کو کمال عطا کرے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح پانی کا نزول عالم بالا سے ہوتا ہے، اسی طرح موضوع امامت حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کا ظہور بھی یہ ایک اہم نقطہ ہے عزیزان محترم، اسے ضرور اپنے پاس محفوظ رکھیے گا کہ جس طرح پانی کا نزول عالم بالا سے ہوتا ہے، اسی طرح موضوع امامت حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کا ظہور بھی ایک آسمانی امر ہے۔ قرآن کریم نے نزول آب کے بارے میں فرمایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے پانی آسمان سے نازل کیا۔ اور امامت کے بارے میں فرمایا ہے لا ينال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میری طرف کا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا عزیزان محترم۔ بس دونوں میں مطابقت ہے، پانی بھی پروردگار عالم نے اتارا ہے اور یہ عہدہ امامت بھی پروردگار ہی کی جانب سے ہے۔ اسی طرح سے آپ توجہ فرمائیں، پانی پاکیزگی اور رفع آلودگی کا سبب ہے، شباہت دیکھیں آپ، رفع آلودگی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے حکومت حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی دلوں کی طہارت و پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا لو قد قام قائمنا، اگر ہمارے قائم کا قیام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو بندوں کے دلوں سے کینہ و دشمنی نابود ہو جائے، لَذَهَبَتْ شَحْنَا مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ، تو بندوں کے دلوں سے کینہ و دشمنی نابود ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے پانی آلودگیوں کو رفع کر دیتا ہے، چیزوں کو شفاف کر دیتا ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام بھی لوگوں کے دلوں کو شفافیت عنایت کرے گا اور کینہ و دشمنی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بس یاد رہے کہ جس طرح اگر پانی زمین کی نہایت تہ میں چلا جائے تو کوئی بھی اسے زمین کی تہ سے نہیں نکال سکتا، اور انسان اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود اس تک دسترسی پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر امام وقت ارادہ پروردگار سے پس پردہ غیبت چلا جائے تو لوگ اپنے درمیان سے امام کا انتخاب نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ امام و پیشوائے آسمانی ہی کے محتاج رہیں گے۔ لہٰذا بندوں کو اسی کا خواہاں ہونا چاہیے اور خداوند عالم سے اس کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح پانی کے عدم وجود کے موقع پر خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے چشموں کو جاری کر دے۔ سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے بھائی علی بن جعفر علیہ السلام سے اس آیت کی تعویل کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ یہ جناب علی بن جعفر جن کا مرقد مطہر یہاں قم میں موجود ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اس آیت کی تعویل کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا فقدتم امامکم فلم تروہ فاذا تصنعون فماذا تصنعون، جب تمہارے امام تم سے غائب ہو جائیں اور تم انہیں دیکھ نہ سکو گے تو کیا کرو گے؟ بس ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت کا مضمون امام زمانہ کے عصر غیبت سے متعلق ہو سکتا ہے، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بعد آنے والے ائمہ اثنا عشر سے باخبر فرمایا
تو عمار یاسر نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے اس موقع پر فرمایا، اے عمار، خداوند عالم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ نسل حسین سے 9 امام قرار دے گا، جن میں سے 9واں امام غائب ہو جائے گا، اور یہ وہ فرمان خداوندی ہے کہ جس میں وہ فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اس مہدی کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ جس میں بہت سے لوگ اس کی امامت سے منحرف ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا گروہ اس کی امامت پر ثابت قدم رہے گا۔ وہ آخر الزمان میں قیام کرے گا اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس وقت سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ روایت عزیزان محترم تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن ہاشم بہرانی کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 8 میں بھی موجود ہے، بحار الانوار میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے باب نصوص الرسول میں بھی یہ موجود ہے، کفایت الاثر میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ اور اس طرح سے اس روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے پانی مایہ حیات ہے ہماری ظاہری زندگی کے لیے، ہماری معنوی زندگی کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ بس اس موقع پر ہمارا یہاں پر یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔